وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، تم قتل مت کرو اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے۔ مشرکین مکہ میں دو طرح کا رواج تھا، ایک لڑکیاں پیدا ہو جاتی، کون اس کو پالے گا، کون اسے آ کر کیا کھلائے گا، اس ڈر سے زندہ لے جا کر اپنی لڑکیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے، اور لڑکے جب پیدا ہوتے بتوں کے نام پر ان کو چڑھا دیتے تھے، ذبح کر دیتے تھے۔ یہ دو طرح کی بیماریاں ان کے پاس موجود تھی۔ تو آج بھی ہو رہی نہیں، لڑکیاں پیدا ہوئے بولے تو 4 مہینے کے اندر تو ختم کراتی۔ آج کل تو ایسے درندے بھی نکل گئے ہیں کہ جس طرح کفار مشرکین قبراں کھود کر آ کر کیا ہے دفن کرتے تھے، آج کے درندے بھی اپنی لڑکیوں کو دفن کرنا شروع کر دیے۔ پڑوسی ملک کا واقعہ آپ دیکھے ہوں گے، 5 دن کی بچی جو پیدا ہوئی تھی، اس سنگ دل ملعون نے بندوق کی گولیوں سے 7 گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو اپنی درندگی کو پہنچے ہوئے کہ بیٹی کا پیدا ہونا منحوس سمجھ رہے ہیں۔ کیوں بولے تو یہ سب جو لوگ جوڑے کے پیسہ کا رواج ڈالے، سب پر یہ گناہ وبال پہنچتا رہتا ہے۔ شیطان ہے وہ لوگ جو بیٹیوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ان کی بیٹیوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، بھکاری ہیں۔ یہ بھیک مانگنے والے تو ذرا عزت دار ہیں، وہ تو اس سے گئے گزرے ذلیل لوگ ہیں جو آ کر اس طرح ظلم کر کے جوڑے کا پیسہ، گھوڑے کا پیسہ مان کر، یعنی بیٹیوں کے پیدا ہونے پر اور محسوس کر رہے ہیں لوگ، یہ انہی درندوں کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیو، جب تک ہمارے معاشرے کے اندر ایسے بھکاری لوگ موجود ہوں گے جو اپنی بہو کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے بھیک مانگتے ہوئے پھریں گے، اس وقت تک یہ معاشرہ سدھرنے والا نہیں۔ اس وقت ایسا ظلم ہوتا ہی رہے گا، جہاں جہاں بیٹیاں کو مار دیا جائے گا، یہ ان ظالم ملعونوں پر آ کر اللہ یعنی اس کا وبال پہنچتا رہے گا جنہوں نے بیٹیوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ تو اسی لیے آج لوگ مار رہے ہیں، آج لوگ بیٹی کے پیدا ہونے کو بوجھ سمجھ رہے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بیٹی کے پیدا ہونے کے لیے کتنی بشارتیں عطا فرمائی۔ جس کے گھر کے اندر یعنی بیٹیاں موجود ہو، اس کی اچھی اس نے تربیت کی ہو اور اچھی جگہ، نیک جگہ رشتہ کر کے دے دیا ہو، تو اللہ کے نبی فرماتے وہ میرے ساتھ جنت پہ ہوگا۔ تو میرے بھائیو، اس طرح زمانے جاہلیت آج لوٹ کر آیا ہے۔ آج ہم مسلمانوں میں بڑے ظالم لوگ موجود ہیں۔ ارے حکومت والوں کو چھوڑ دو، وہ بعد میں ظالم ہے، یہ مسلمان سب سے بڑے ظالم ہیں۔ تو میرے بھائیو، شادیوں کے معاملے کو جب تک آسان نہیں کرتے، جتنی بیٹیاں پیٹ میں مر جائے یا باہر نکل کر مر جائے، وہ سارا وبال ان جوڑے گھوڑے پیسے لینے والوں کو بھی ہوگا، دینے والوں کو بھی ہوگا۔ کس طرح کا رواج ہم لوگوں نے بنا کے رکھا ہے؟ 50,000 کما لیا تو بھیک مانگنا شروع کر دیتا ہے کہ میری نوکری 50,000 میں لگی ہے، لاکھ روپے میں لگی ہے۔ ٹیچر بن گیا بولے تو بھیک مانگنا شروع کر دیتا ہے، ڈاکٹر بن گیا تو بھیک مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، دیکھیے کہاں کی انسانیت ہے یہ۔ اسی لیے آج بیٹی پیدا ہوئی تو صورت اتر جاتی ہے، بیٹا پیدا ہوا بولے تو خوش ہو کر لڈوਆਂ باندھتے پھرتا ہے، وہی بیٹا لاش دھر کر مارے گا اسے جو بیٹے کے پیدا ہونے پر خوشیاں مناتا ہے اور بیٹیوں کے پیدا ہونے پر صورت اتار کر پھرتا ہے۔ تو میرا حال میرے بھائیو، اسی لیے آج بھی لوگ معلوم کر لیتے ہیں بیٹی ہے تو اپاشن کر دیتے ہیں۔ بعض جگہ تو ایسے دیکھنے کو ملا ہے، بیٹیوں کو راستے پر چھوڑ کر چلے گئی، بچی، چھوٹی بچی، 1 مہینے کی، 2 مہینے کی بچی راستے پر چھوڑ کر چلے گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میرا حال میرے بھائیو، وہ لوگ بہت ترس رہے ہیں جن کو اولاد ہی نہیں، ان کو جا کر پوچھو کہ بھئی آپ کو بیٹی ہونا بیٹا ہونا، انہوں کہیں کہ بیٹیاں چھوندے بھئی اولاد ہوگے تو اچھی ہے۔ تو میرا حال میرے بھائیو، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، تم اپنی اولاد کو قتل مت کرو غریبی کے ڈر سے۔ ایک بات یاد رکھو، تم نہ کون کھلا رہا ہے، کون پلا رہا ہے؟ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تو ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی رزق دیں گے۔ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ پالتی سب کچھ کرتی، جب شادی کا معاملہ آ جاتا ہے تبھی سر درد بن جاتا ہے۔ اتنا سونا لینا، اتنا آ کر اس کے لیے جہیز لینا، اس کے لیے اتنا خرچ کرنا، سودی نظام میں ہاتھ ڈالنا، یعنی وڈی کو جا کر لینا، یہ سب آ کر کیا ہے؟ اور پھر قسم قسم کے کھانے نکاحوں میں دیکھیے، جا کر دیکھیے، نکاح کو آسان بنانے کے بجائے انہوں شرط ڈالتے ہیں، ہمارے 1000 آدمی آتی، 500 آدمی آتی، تمہیں اتنا کھلانا چاہیے، اتنا شرط،
ولیمہ کیا بولا تو نہیں ولیمہ کر سکتے, چھوٹا ولیمہ کر لیتے. ایسے لوگوں جا کے شریعت کی کیا پاسداری کریں گے؟ ایسے لوگ درندے ہیں. آج کل تو نیا اسٹائل آ گیا ہے, ولیمہ بھی نکاح ملا کو کرا دی, ذرا پیسے ان کو دیا لے تو 2 بھی مل جاتا ہے. کیسے کیسے ماڈل کے لوگ ہیں آج کل, شریعت کو بھی آ کر ماڈل بنا دیے ہیں. میرے بھائیوں, اسی لیے آج ہماری قوم کو کیوں ظالم مسلط ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری قوم میں ظالم موجود ہیں, ہماری قوم میں ایک دوسرے پر اتنا ظلم ہو رہا ہے. تو اسی لیے اللہ نے ایسے ظالموں کو کھڑا کیا ہے تاکہ یہ قوم کو جوتے مار کر کھڑا کرے. یہ سدھرنے والی قوم نہیں ہے, یہ بڑی درندگی قوم ہے جنہوں نے اپنے ہی بھائیوں کے ساتھ ظلم کرنا شروع کر دیا, اپنے ہی کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ ظلم کر دیا. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ, بہرحال میرے بھائی انشاءاللہ بقیہ کل پڑھیں گے. اسی لیے آج معاشرے کے اندر ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں, سن کر بڑا دل درد ہوتا ہے. پھر کیا, جوڑے کے پیسے سوب لیتے, سچ 3 مہینے بھی ان کی شادی ہو کو نہیں ہوتی, لڑیاں پڑ گئے رہتی. یہ نہیں سوچتے بھئی ہمیں اللہ کا حکم ادا کر رہے ہیں, نکاح کر رہے ہیں, اور اللہ کے حکم میں آ کر ہم ظلم کریں بولے تو یہ رشتہ باقی رہنے والا ہے. لڑیاں, فساد, ایک بچی پیدا ہو کی ایک بچہ پیدا ہوتا کہ پھر فساد, ووچ مانگا, ستوا سے کو کیا بھی لائنی نو, اور بچہ پیدا ہوا, بچے کو کیا تو گاڑی تو دلانا نہیں, کیا تو براسلیٹ تو دلانا نہیں, کیا منکھو کیا انہیں, یا بھکاری کی انہیں. وہ بھکاری یہ بہتر ہے جو مانگ کر لوگوں سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں. یہ اس سے گئے گزرے لوگ ہیں کہ تجھے کمانا آتا نہیں, تو مردبانہ نہیں. اصل آدمی اگر مردبانہ ہے تو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. وہ تو عورت بن گیا تو عورت تو مانگتی ہے کہ میرا خرچہ بھرو. تو میرے بھائی اس طرح آ کر کیا ہے, معاشرہ اتنا گندا بن چکا ہے, اس کی اصلاح کی سخت ضرورت ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.